بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ہم نماز کسوف کے حوالے سے کچھ بات چیت کرنا چاہیں گے۔ چاند یا سورج گرہن کیوں لگتے ہیں، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورج اور چاند دونوں ہی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ آج ہم اس مادی دور میں ہیں کہ جب ہر طرح کی اس طرح کی چیزوں کو جو ہے سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ سائنسی معاملات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اس میں قدرت کا کوئی پہلو نہیں ہے، تو حقیقت میں یہ سارے الہاد اور اللہ کے دین سے غفلت اور دوری کے نتیجے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح کی چیز دیکھتے، اگرچہ آپ کی زندگی میں نبوت کے سارے زمانے میں ہمیں ایک ہی واقعہ نظر آتا ہے کہ جب سورج گرہن لگا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان ہوتے ہیں اور آپ صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ جمع ہونے کا اعلان کیا جائے، تو الصلاۃ جامعہ کے نام سے اعلان کیا جاتا ہے اور وہ جمع ہوتے ہیں اور پھر آپ ان کو نماز کسوف پڑھاتے ہیں، سورج گرہن لگنے کی نماز ان کو پڑھاتے ہیں، جس کا بھی یہاں آپ کو طریقہ کار بتائیں گے۔ اور نماز پڑھانے کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور جس میں اس بات کو واضح کیا کہ سورج اور چاند اللہ کے نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں کہ جو کسی کی زندگی موت سے گرہن نہیں لگتے، کیونکہ جاہلیت کا عقیدہ تھا کہ اگر سورج یا چاند گرہن لگتا ہے تو اس میں لازمی کو بڑا شخص کو فوت ہوا ہوگا یا کوئی بڑا حادثہ پیش آیا ہوگا۔ اور اس وقت بھی جب سورج گرہن لگا آپ کے زمانے میں تو آپ کے بیٹے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ السلام کہ جو 18 ماہ کے تھے، 1.5 سال کے تھے، فوت ہوئے تھے، تو لوگوں کے ذہن میں تھا کہ شاید آپ کے بیٹے ابراہیم کے فوت ہونے پر سورج گرہن لگا ہے، تو آپ نے اس بات عقیدے کا رد کرتے فرمایا کہ سورج اور چاند گرہن کے لگنے کا تعلق کسی کی زندگی موت سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چیز کرتا ہے تاکہ بندوں کو اس سے ڈرائے، ان کو عبرت دلائے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ یہ اللہ کی طرف سے چیزیں ہوتی ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں اور بندوں کو خوف ڈر دلانے کے لیے ہیں۔ ہاں، سائنسی لحاظ سے کوئی شک نہیں کہ تجزیات ہوتے ہیں کہ سورج گرہن کیوں لگا ہے، کہ سورج اور زمین کے درمیان چاند آ گیا ہے۔ چاند گرہن کیوں لگا ہے کہ سورج اور چاند کے درمیان زمین آ گئی ہے۔ اس طرح کے سائنسی تجزیات ہیں، لیکن اصل سوچنے کی چیز یہ ہے کہ کائنات میں یہ تبدیلی لانے والا کون ہے؟ جس اللہ نے سورج اور چاند، زمین، ہر چیز کو ایک مخصوص انداز سے چلا رکھا ہے، اگر کبھی اس میں اونچ نیچ ہوتی ہے یا اس طرح کی تبدیلی آتی ہے تو تبدیلی لانے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ یعنی کہ خود بخود یہ سیارے، یہ چیزیں جو ہیں اپنی جگہوں سے ہٹ جاتی ہیں، تو اگر یہ تبدیلی آتی ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیوں لاتا ہے؟ تاکہ بندوں کے اندر ڈر خوف پیدا کرے، ان کو آخرت کی یاد دلائے اور اپنی قدرت کا اظہار کرے۔ تو اصل یہ وہ چیز ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا مسئلہ اس حوالے سے کہ نماز کسوف ہو یا خسوف ہو، دو نام دیا جاتے ہیں۔ عام طور پر سورج گرہن لگتا ہے تو اس کو نماز کسوف کہتے ہیں، اور چاند گرہن لگتا ہے تو اس کے لیے نماز خسوف کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اس کا حکم کیا ہے؟ اکثر بیشتر جمہور علماء کا قول یہی ہے کہ سنت مؤکدہ ہے، کہ وہ سنت ہے جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے۔ لیکن بعض محقق علماء جس طرح کہ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ یہ واجب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم دیکھو یہ نشانی، یعنی سورج یا چاند گرہن لگا دیکھو تو فافزعوا الی الصلاۃ، تو نماز کے لیے فوراً نکلو، بھاگو۔ تو آپ نے عام حکم دیا ہے، تو اس لیے بعض محقق علماء کا کہنا ہے کہ مردوں کے اوپر نماز کسوف یا خسوف جو ہے واجبات میں سے ہے، نہ کہ صرف سنت ہے۔ تو علی کل حال جو بھی ہوگا اس کے لیے ہمیں اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اہتمام کرنا چاہیے، اور سبھی کو اہتمام کرنا چاہیے، مردوں کو، عورتوں کو۔ لیکن فرض کرو اگر کوئی کسی سخت مجبوری کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا تو ہم اس کو گناہ گار نہیں کہیں گے۔ اس کے بعد مزید یہ ہے کہ یہ پڑھنا کب ہے، نماز کب پڑھی جاتی ہے، اس کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے کہ جب تم دیکھو کہ سورج چاند گرہن لگا ہے تو اس وقت پڑھو۔ آج کل موجودہ حالات میں یہ سورج چاند گرہن لگنے سے پہلے ہی خبریں آ جاتی ہیں، جس طرح کہ ہمیں ابھی خبر مل چکی ہے کہ کل جو ہے سورج گرہن لگے گا۔ تو کیا ہم اسی خبر پر اکتفا کر سکتے ہیں یا کہ دیکھنا ضروری ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں، جس طرح کہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس بات کا بیان کرتے ہیں کہ اگرچہ ہمیں خبریں پہنچ بھی جائیں، فلکیات کے ماہرین کی طرف سے اس طرح کی باتیں مل بھی جائیں، لیکن تب بھی ہم نماز اس وقت پڑھیں گے جب اپنی آنکھوں سے سورج چاند گرہن لگا دیکھ لیں گے۔ یعنی کوئی ایک آدمی دیکھ لے یا سبھی دیکھ لے، یعنی کوئی دیکھ لے اپنی آنکھوں سے واقعی سورج گرہن لگ چکا ہے یا چاند گرہن لگ چکا ہے،
تو اس وقت جو ہے نماز پڑھیں گے، نہ کہ صرف فلکیات کے ماہرین کی خبروں پر جو ہے اعتماد کرتے ہوئے نماز نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ آپ نے کیا فرمایا ہے فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، کہ جب تم دیکھو ان کو۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ سورج گرہن یا چاند گرہن لگنے کی نماز جو ہے وہ اس وقت پڑھیں گے جب واقعی ہی اس کو گرہن لگ چکا ہو اور معلوم ہو چکا ہو، لوگ دیکھ چکے ہوں کہ واقعی یہ چیز ہو چکی ہے، تو اس وقت یہ نماز پڑھی جائے گی۔ اب نماز کے حوالے سے دو چیزیں ہیں کہ سنت ہے کہ اس کو باجماعت پڑھا جائے، اور اگر مسجدوں میں پڑھنے کا امکان ہے جس طرح کے عام حالات میں مسجدوں میں ہوتی ہے تو مسجدوں میں پڑھی جانی چاہیے، کہ لوگ جس طرح عام نمازیں مسجدوں میں پڑھتے ہیں مسجدوں میں جمع ہوں اور وہاں پر نماز کا پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اس میں مرد بھی شامل ہو سکتے ہیں، عورتیں بھی شامل ہو سکتی ہیں، یہ مرد بھی جائیں گے، عورتیں بھی شامل ہونا چاہے تو ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر گھروں میں بھی نماز پڑھنا چاہے تو گھروں میں بھی الگ الگ اکیلے بھی پڑھی جا سکتی ہے اور جماعت بھی کروائی جا سکتی ہے، اور بہتر ہے کہ گھروں میں بھی جماعت کی شکل اختیار کر لی جائے، لیکن اگر اکیلے بھی پڑھنا چاہیں تب بھی جائز ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کا باجماعت بھی اہتمام کیا جا سکتا ہے اور اکیلے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہاں، اس نماز کی کیفیت عام نمازوں سے مختلف ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ابن عباس اور بعض دوسرے صحابہ کی احادیث ہیں کہ جس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 2 رکعتیں پڑھائیں، لیکن ہر رکعت میں 2 رکوع کیے۔ عام نمازوں میں ہر رکعت میں 1 رکوع ہوتا ہے، لیکن آپ نے 2 رکعتوں میں ہر رکعت میں 2 رکوع کیے، یعنی 2 رکعتوں میں 4 رکوع کیے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر جس طرح عام نماز پڑھتے ہیں نماز شروع کی جائے گی باوضو ہو کر، اور ثنا پڑھنے کے بعد فاتحہ پڑھیں گے، اور فاتحہ پڑھنے کے بعد لمبی قرات کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے تو عائشہ کی حدیث فرماتی ہیں کہ آپ نے پہلی رکعت میں یعنی پہلا رکوع کرنے سے پہلے آپ نے اتنی لمبی تلاوت کی کہ جس میں جو ہے جتنی سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہو، یعنی 2.5 پارے کے قریب اتنی لمبی آپ نے تلاوت کی۔ اس کے بعد آپ نے رکوع کیا، اور رکوع بھی آپ کا اتنا ہی لمبا تھا، یعنی کافی لمبا آپ نے رکوع کیا، یعنی ضروری نہیں کہ وہ سورۃ بقرہ کے برابر ہی ہو، لیکن قیام کے مناسب یعنی قیام کے حساب سے لمبا ہی رکوع تھا۔ پھر رکوع سے آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہوتے ہیں، ربنا لک الحمد کہہ کر آپ پھر سے فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں اور تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ کی یہ تلاوت جو ہے وہ رکوع سے پہلے کی تلاوت سے کم تھی۔ یہ آپ کی تلاوت جو رکوع کے بعد کی تھی رکوع سے پہلے کی تلاوت کے سے کم تھی۔ پھر آپ رکوع کرتے ہیں، اور یہ رکوع بھی آپ کا پہلے رکوع کی نسبت تھوڑا کم تھا، اور پھر رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں اور یہاں پر بھی لمبا قیام کرتے ہیں، رکوع سے کھڑے ہو کر لمبا سجدہ کرتے ہیں، سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں اور لمبے طور پر بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دوسری رکعت شروع کرتے ہیں، اور دوسری رکعت میں بھی آپ نے اسی طرح لمبی تلاوت کی، لیکن یہ تلاوت جو ہے وہ پہلے کی نسبت کم تھی، یعنی ہر تلاوت جو ہے وہ رکوع کے بعد پہلے کی نسبت کم ہوتی جائے گی۔ تو یہ تلاوت جو ہے آپ کی پہلے کی نسبت کم تھی۔ فاتحہ پڑھ کے تلاوت کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، رکوع سے کھڑے ہو کر پھر فاتحہ پڑھ کے تلاوت کرتے ہیں، اور پھر رکوع کرتے ہیں جو دوسری رکعت کا دوسرا رکوع ہے، اور پھر یہ رکعت آپ مکمل کرتے ہیں سجدہ کر کے، رکوع کے بعد کھڑے ہو کر سجدہ کر کے، اور اس کے بعد تحیات بیٹھ کر سلام پھیرتے ہیں۔ تو یہ ہے نماز کسوف یا خسوف کا طریقہ۔ پھر سے دہرا دیتے ہیں کہ جس میں اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کریں گے، تکبیر تحریمہ کہہ کر ثنا پڑھ کے فاتحہ پڑھیں گے، اور فاتحہ پڑھ کے لمبی تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد رکوع کریں گے، کافی لمبا ہوگا رکوع، رکوع سے کھڑے ہو کر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کر پھر سے فاتحہ پڑھیں گے، اور فاتحہ پڑھ کے پھر سے تلاوت کریں گے، اور پھر دوسرا رکوع کریں گے۔ یہ پہلی رکعت پڑھ رہے ہم، تو دوسرا رکوع کرنے کے بعد آگے رکعت کو مکمل کریں گے، اور پھر دوسری رکعت میں اسی طرح سے کیا جائے گا۔ اس طرح سے 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہے نماز خسوف یا خسوف کی، اور جس طرح بتایا ہے کہ بہتر ہے کہ اس کی جماعت کروائی جائے۔ اور جس طرح کہ ابھی ہمیں معلوم ہے تقریباً 7:15 کے قریب یہ سورج گرہن شروع ہوگا، اور 10 بجے کے قریب تک یہ جاری رہے گا۔ تو کوشش تو یہ ہو کہ یہ سارا وقت ہی ہمارا نماز میں گزرے، جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھائی تو اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ حتیٰ کہ نماز ختم ہونے سے پہلے سورج گرہن ختم ہو چکا تھا۔ تو اصل تو یہی ہے کہ اگر پتہ ہے کہ 10 بجے کے قریب تک سورج گرہن چلے گا تو بہتر افضل یہی ہے کہ اتنی لمبی نماز پڑھی جائے۔ اس میں آدمی اگر زبانی پڑھ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو زبانی قرآن کی صورتیں یاد ہیں، پارے یاد ہیں، اچھی بات ہے، اور جہاں سے بھی چاہے پڑھ سکتا ہے۔ اس میں تلاوت کرنے کے حوالے سے کوئی مخصوص صورتیں نہیں ہیں، کوئی مخصوص جگہ نہیں ہے
کہ جہاں سے بھی آدمی پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، اور اگر اس کو زبانی یاد نہیں ہے یا زبانی زیادہ نہیں پڑھ سکتا تو پھر قرآن کریم کو دیکھ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے، یعنی قرآن پکڑ کر بھی، یا موبائل سے آج کل کے دور میں تو موبائل سے قرآن سے بھی اس کو دیکھ کر پڑھا جا سکتا ہے، اس میں مشکل نہیں ہے۔ تو کوشش کی جائے کہ سورج گرہن کے ختم ہونے تک یہ نماز جاری رہے، لیکن اگر فرض کرے نماز پہلے ختم ہو جاتی ہے اور ابھی تک گرہن باقی ہے تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدمی توبہ استغفار کرے، دعا کرے، یعنی باقی گرہن ختم ہونے تک جو ہے اپنا باقی وقت بھی جو ہے وہ ان چیزوں میں مشغول رکھے۔ تو ایک تو یہ ہے نماز کا کام۔ نماز کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، تو کیا خطبہ بھی دینا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ تو علماء مانتے ہیں کہ خطبہ دینا مستحب ہے، یعنی سنت ہے۔ اگر آدمی خطبہ دے سکے تو اچھی بات ہے، لیکن فرض کرو اگر خطبہ آدمی نہیں دے سکتا، جس طرح کہ ابھی گھروں میں نمازیں پڑھیں گے تو بہت سے لوگ شاید خطبہ نہ دے سکے، تو خطبہ اگر نہ بھی دیا جا سکے تو مشکل نہیں، بنیادی مقصد جو ہے وہ نماز ہے، تاکہ نماز میں اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اللہ سے توبہ استغفار کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کی اس جو اللہ نے نشانی دکھائی ہے اس سے عبرت حاصل کی جائے۔ اور مزید آپ نے اس طرح کے موقعوں پر صدقہ خیرات دینے کا حکم دیا، کیونکہ کائنات میں اس تبدیلی کا آ جانا اللہ کی طرف سے واقعی ایک نشانی ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہے اور بندوں کو ڈرانا چاہتا ہے، اور ایک عذاب کی شکل آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس موقع پر صدقہ خیرات دینا چاہیے، غریبوں فقیروں کی مدد کرنا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا غیر و غضب جو ہے وہ ختم ہو۔ تو یہ ہے نماز کسوف یا خسوف کے حوالے سے مختلف اس کے مختلف احکامات۔ مزید یہ کہ اس موقع پر ہمارے ہاں بہت غلط قسم کے بعض عقائد رائج ہیں کہ جس میں مختلف طرح کی چیزیں ہیں کہ حاملہ عورت جو ہے اس کو لیٹ جانا چاہیے، اس کو کھڑے نہیں ہونا چاہیے، اور جو ہے اس میں مختلف طرح کی ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر تو واقعی میڈیکلی طور پر کوئی ایسی ریسرچ ہے کہ سورج گرہن کا کوئی ان چیزوں کے ساتھ تعلق ہے تو ہم ان چیزوں کو واقعی ہی تسلیم کریں گے، لیکن اگر میڈیکل کے طور پر میڈیکل ریسرچ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو صرف توہمات پر چلنا کوئی اسلام کا دین نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا احادیث سے کوئی ایسی چیز ہمیں نہیں ملتی کہ جس سے ہمیں خصوصی طور پر کوئی تعلیم دی گئی ہو کہ سورج گرہن لگے تو آپ اس طرح کی احتیاط کرو یا نہ کرو۔ تو اس لیے ہم دیکھیں گے کہ اگر میڈیکلی طور پر کوئی ایسی ریسرچ ہے کہ جس میں واقعی ہی کوئی نقصانات کا ذکر کیا جاتا ہے، جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ سورج کو اپنی ڈائریکٹ آنکھوں سے نہ دیکھو کیونکہ آنکھوں کا نقصان ہونے کا خطرہ ہے، تو واقعی اگر کوئی ایسی میڈیکل ریسرچ موجود ہے کسی اور لحاظ سے بھی تو ہم اس کو تسلیم کریں گے، لیکن صرف توہمات پر چلتے ہوئے، لوگوں کی باتوں پر چلتے ہوئے ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس چیز کو لوگوں تک پھیلائیں تاکہ ہمیں یہ بھی پتہ ہو کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے ایک حکم ہے، اور ان نمازوں میں سے ہے کہ جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر۔